کتابیں تو کم از کم پڑھی ہوگی، مشاہد علوم تو کم از کم پڑھی ہوگی، نہیں تو علماء سے سنا ہوگا، نہیں تو عبدالستار صاحب بیٹھے ہوئے اسٹیج پین سے پوچھ لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو سب سے پہلے انہوں نے مسجد نبی بنائی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوجی دستے بھیجتے تھے بدر کے میدان کے لیے، عہد کے میدان کے لیے، خندق کے میدان کے لیے، تو کوئی جی ایچ کیو تھا مدینہ میں؟ بولو نا، تھا کوئی؟ تو کہاں سے وہ دستے نکالتے تھے؟ تو جی ایچ کیو کا کون سا ہو گیا؟ پھر سب سے بڑی تین مساجد، سب سے بڑی اس پورے عرض پہ مسجد حرام، مسجد نبی اور بیت المقدس. مسجد نبی جی ایچ کیو تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے لوگوں کے درمیان فیصلے کس جگہ کرتے تھے؟ کوئی وہاں پر عدالت تھی؟ کوئی سپریم کورٹ تھی؟ کوئی ہائی کورٹ تھی؟ کوئی سول کورٹ تھی؟ کہاں فیصلے ہوتے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی جب لوگوں کے راستے بنواتے تھے یا کنواں کا آرڈر دیتے تھے کہ کنواں وہاں پر کھودو یا کنواں خریدتے ہو، تو کہاں سے آرڈر کرتے تھے؟ چوری کے چور کے ہاتھ کہاں کاٹتے تھے؟ تو یہ سارے فیصلے میرے دوستوں مسجد میں ہوتے تھے. انگریز نے مسجد سے نکال کے پارلیمنٹ میں یہ کام لے گئے. انگریز مسجد کو یہ نکال کے جی ایچ کیو کے مقام معاملات لے گئے. انگریز مسجد سے نکال کے عدالتوں کو باہر لے گئے. جب مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا، جب مسجد میں فیصلے ہوتے تھے تو مسلمان ترقی کی راہ پر تھے. 39 سال اللہ کے نبی کے 9 سے 10 سال مسجد نبی میں، اور اس کے بعد 29 سال خلفاء کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور میں کوئی یہ ادارے تھے کسی جگہ پر؟ کوئی جی ایچ کیو تھا؟ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس تھا؟ کوئی جو ہے وہ کوئی عورت کسی جگہ تھا؟ سارے فیصلے مسجد نبی میں ہوتے تھے. اس لیے جب اس کائنات کی سب سے بڑی مسجد کو جو مرکز تھا، تو آج اپنی مسجد میں یہ چیزیں کیوں نکال دی؟ اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں. آج ہماری جو اسلام آباد کی قومی اسمبلی ہے، اس میں جب ایک اجلاس آپ کا ہوتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی نہیں ہوتی، 3 سے 4 ارب روپے اس پہ خرچہ ہوتا ہے. تو مسجدوں میں فیصلے ہو تو کوئی آپ کے پیسے 3-4 ارب روپے بچ جائیں گے نا. اور مسجد میں جب آئیں گے تو وضو کر کے آئیں گے، مسجد میں جب آئیں گے تو جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، مسجد میں جب آئیں گے تو وعدہ کریں گے تو آپ پورا بھی کریں گے. تو یہ کام وہ کرتے ہیں؟ باخدا جماعت اسلامی مسجد کو پارلیمنٹ بنانا چاہتی ہے میرے دوستوں. یہ جو سپریم کورٹ ہے، جو آپ کے جج ہیں، ایک جج 25 سے 30 لاکھ روپے صرف اس کی تنخواہ ہے. اس کی سیکورٹی، اس کی گھر کے اخراجات، اس کے باقی 50 لاکھ روپے سپریم کورٹ کا ایک جج لیتا ہے. ہائی کورٹ کے جج لیتے ہیں، سول جج اور سیشن جج لیتے ہیں. لیکن فیصلے میں کل میرے پاس ایک بچی اور بچہ آیا، ایک بچی کا والد آیا، ایک بچی کا والد آیا. انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے ہم آپس میں، میری بچی نہیں رہنا چاہتی، لڑکا نہیں رکھنا چاہتا، 2 سال سے عدالتوں میں لڑکے ہوئے، باخدا گوئی ہوئی پوری نہیں ہوئی. حالانکہ 1 گھنٹے کا فیصلہ ہے کہ والد، ایک کا والد بیٹھ جائے، دوسرے کا والد بیٹھ جائے، دونوں بچی اور بچوں کو سامنے لاؤ اور فیصلہ نہیں ہو جاتا. یہ ظلم کا نظام ہے. جماعت اسلامی اس مسجد کو عدالت بنانا چاہتی ہے جہاں پر 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے. خدا گواہ میرے دوستو، یہ مسجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا. مسجدوں میں یہ جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں، میں خود ناظم رہا ہوں.